آج جو یہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگوں نے صدیق اکبر کی شان میں بدترین گستاخیاں کی اور دیگر صحابہ پر بھی علن اعلان سڑکوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کر وہاں پر تبرہ کیا گیا اور وہ ٹی وی پر وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوا، تو ایسے میں ان کے خلاف جذب پہ ہم تشدد کا راستہ اختیار تو نہیں کرتے، ہم گولیاں تو نہیں چلاتے، ہم خون تو نہیں بہاتے، ہم تخریب کاری تو نہیں اپناتے، لیکن کم از کم جذبات کا اظہار تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کم از کم یہ بتانا اور جتانا تو چاہیے کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان وہ بے غیرت نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے اب یہ 24 ستمبر کو آج کیا تاریخ ہو گئی جی؟ 18 ہے، یعنی درمیان میں 5 دن ہے، چھٹے دن 24 ستمبر کو یہاں گھنٹہ گھر سے ریلی چلے گی، اور کوئی گھنٹوں کے حساب سے اور میلوں کے حساب سے ریلی نہیں، گھنٹہ گھر سے چلے گی اور چوک کچہری تک آئے گی، اور اس میں وہ جماعت اہل سنت پاکستان بھاجن قبلہ دامت برکات اللہ علیہ اللہ سایہ دراز فرمائے، آپ جانتے ہیں کہ کتنی شدید تکلیف سے گزرے ہیں اور کیسے نازک آپریشن کے مراحل سے گزرے ہیں، اس کے باوجود کل اس ریلی کے حوالے سے میٹنگ کی صدارت آپ نے خود فرمائی، اور اگر اللہ نے ہمت دی، اگر ذرا صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ اس ریلی میں کچھ نہ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما بھی ہوں گے دعا کے لیے۔ جماعت اہل سنت کی دیگر تمام وہ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ ویسے تو دیگر مسالک کے لوگ جو کہ اس معاملے میں ہمارے ہم روا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہمیں ظاہر ہے کہ ان کا راستہ نہیں روکنا، وہ آئیں شوق سے آئیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تشریف لائیں گے کراچی سے، اور ہم سب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی مہربانی کریں، اس میں خود بھی تشریف فرما ہو اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ 8-9 گھنٹے زیادہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا یہ ایک شو ہوگا جو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی اسی طرح جاری رہی تو پھر یہ گستاخی کرنے والوں کو یہاں پاکستان میں جگہ نہیں ملے گی۔ صرف یہ احساس دلانے کے لیے ہم یہ ریلی نکال رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں۔ حضرات محترم، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت ہیں، اور ہم اللہ رسول کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تمام بزرگوں، اولیاء، اصفیاء، ازکیاء اور ان سے پہلے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، اور مختلف سلاسل عالیہ کے مشائخ ہوں، ہم سب سے عقیدت اور محبت کا رشتہ جوڑتے ہیں اور کسی کی بھی شان میں گستاخی کا تصور نہیں کرتے، اور خواہ ہم کسی ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، ظاہر ہے بیعت تو کسی ایک کے ہاتھ پر ہوتی ہے، لیکن باقی بزرگوں سے بھی عقیدت اور محبت رکھنا یہ ہمارا شعار ہے۔ کسی کی شان میں بھی گستاخی نہ کرنا یہ ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ اب ماہ محرم آتا ہے تو جہاں ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عدل کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی امام عالی مقام کے صبر، ان کے سرفروشی اور جانثاری کا ذکر کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اگر آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار ارشاد فرمایا ہے تو یہ اقربا پروری نہیں ہے، اپنے چہیتے لاڈلے نواسوں کو نوازنے کا بہانہ نہیں ہے، بلکہ وہ کربلا میں گویا صدا لگا رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کسی اور کو یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا شوق ہو تو پھر کمپٹیشن میں آئے، پھر مقابلے میں آئے، پھر کربلا جیسے امتحان سے گزر کر دکھائے۔ اسی طرح ہم تمام ہستیوں کی شان میں عقیدتوں اور محبتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی عظمت کے سامنے اپنی گردنیں عقیدت سے خم بھی کرتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ ایسا چل نکلا ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو لوگوں نے حب اہل بیت سے مشروط کر دیا ہے۔ ہمارے سیدھے سادے سنی جو ظاہر ہے کہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں اور اپنے علماء اور اپنے
واعظین اور خطباء کی تعلیمات کے مطابق یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ حب اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو ان کو حب اہل بیت کے نام پر بے وقوف بناتے ہیں اور مختلف مسائل چھیڑ کے، ظاہر ہے کہ عام لوگوں کی وہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ مطالعہ نہیں ہوتا، ان کی وہ نظر نہیں ہوتی، مسائل پر ان کی وہ گرفت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ان کے کہنے میں، ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ بے شک یہ ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو اپنے عقائد کے حوالے سے وہ رسوخ نہیں دیا، وہ ان کے سامنے وہ دلائل پیش نہیں کیے، ہم نے قرآن و احادیث کی روشنی میں وہ تمام چیزیں ان کو ازبر نہیں کرائیں کہ اگر کوئی ان پر اعتراض کرتا تو وہ ان کا کافی شافی جواب دے سکتے، اور اگر بالفرض وہ ان کو جواب نہ بھی دیتے تو کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت تو کر سکتے۔ جبکہ جو دیگر مسالک ہیں ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر کسی کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے تو ان کے بچوں کو وہ آیتیں یاد ہوتی ہیں جو کہ عظمت اہل بیت سے متعلق ہیں، جو شہداء کی عظمت سے متعلق ہوں، جن میں ان ہستیوں کی طرف اشارہ ہو جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، تو وہ ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں، ان روایات کو، احادیث کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ یہ دیکھیے جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو وہ حدیثیں رٹوائی ہوئی ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ بخاری شریف لے کے بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بخاری کی حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس حدیث کے اندر یہ ہمارے مسلک کی تائید ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آمین امام کے پیچھے زور سے کہنی ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ وہ اپنے مسلک کے ثبوت کے لیے وہ احادیث لیے پھرتے ہیں اور بخاری شریف لوگوں کو لے جا کے دکھاتے ہیں۔ دوسرے مسلک کے لوگ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے کی تمام باتیں ازبر کراتے ہیں، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا تو صرف نعتیں یاد کرواتے ہیں یا کچھ کرامتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پلے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پر دیگر مسلک کے بچوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، تو وہ تمام لوگ اپنے عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے اس وقت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ صرف نعتیں یا تو گنگنانا جانتے ہیں یا پھر وہ اپنے بزرگوں کی کرامتیں وہ بیان کرنا جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کو کے جواب میں یہ چیزیں تو نہیں چلیں گی۔ جب وہ یہ چیزیں نہیں پیش کر سکتے، جب ان کے سامنے وہ دلائل نہیں لا سکتے، تو پھر مجبوراً پھر ان کے ذہن میں خلفشار ہوتا ہے، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارا مسلک قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ اس گمان کی طرف آتے ہیں، حالانکہ کم از کم عیدگاہ کے جو نمازی ہیں ان کو تو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں پر جو بھی بات کی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی تائید اور تصدیق کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو حضرات مکرم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہم ان کی دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے تو کلہو کا بیل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھنے چاہیے، اچھے اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہے، ہمارے وسائل اتنے کم ہیں، چلو کوئی ایکسٹرا، کوئی اضافی ملازمت ڈھونڈنی چاہیے، پارٹ ٹائم جاب کرنی چاہیے تاکہ بچوں کے اخراجات پورے ہوں۔ ان کے لیے ٹیوشن بھی رکھنی ہے، ان کو اچھے نمبر لینے ہیں، انہیں مقابلے کے امتحانوں میں جانا ہے، میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، اور اچھے انسٹیٹیوٹس کے اندر، وہ لمس کے اندر بھی انہوں نے وہ جانا ہے اور داخلہ لینا ہے۔ تو اس کے لیے ان کی جب تک بیس اچھی نہیں ہوگی آگے کیسے جائیں گے؟ ان کے لیے اچھا ٹیوٹر ہونا چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے تو ہم دن رات کو لوگ کا بیل بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ایمان اور عقیدے کے حوالے سے کوئی تردد ہے ہی نہیں، کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ ہمارے بچے مرزائی بچوں کے ساتھ پھر رہے ہوں، ہمیں اس کے بارے میں فکر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ تو صرف آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ پچھلی 3 دہائیوں سے، کم از کم 30-35 سال سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
کہ کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، ان کے دل میں کچھ بھی ہو، لیکن کم از کم ظاہری طور پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی علل اعلان کبھی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اگر کوئی ایسا کمزور جملہ بولتا تھا جس کے اندر گستاخی کا پہلو ہوتا تھا تو فوراً اس کے خلاف FIR کٹتی تھی، اس کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، اور وہ شخص جس نے بلایا ہوتا تھا، دعوت دی ہوتی تھی عالم کو، اس کو بھی بھگتنا پڑتا تھا۔ یہ ایک طریقہ تھا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اور اب عالم یہ ہے کہ باقی حضرات کو تو جانے دیجیے، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں ایسی بدترین گستاخیاں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، آپ نے سنا ہو، خدا شاہد ہے میں صرف کہنے کی بات نہیں کہہ رہا، حقیقتاً میں ان کو دہرانے کی ہمت نہیں پاتا۔ وہ جس انداز سے ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کوئی اہل ایمان وہ ان کو نہ دہرا سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے۔ اب یہ گستاخیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سازش ہے، سیدھی سادھی، اسلام کے خلاف بھی ہے، مسلمانوں کے خلاف بھی۔ جب یہ اس طرح کے واقعات ہوں گے، خون میں اشتعال تو ہوگا، لوگ جذبات میں تو آئیں گے، پھر وہ جذبات میں آ کر کسی انتہا کو بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر مسلمان کہلانے والے دو فرقے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں، تو ساری دنیا میں پیغام کیا جاتا ہے؟ پیغام سیدھا سادہ یہ جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان کہلانے والے ہیں، جب یہ ایک دوسرے کا اس طرح خون بہا رہے ہیں تو جو غیر مسلم کہلاتے ہیں ان کا کیا حشر کریں گے یہ؟ پھر وہ اپنے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان جو ہیں یہ دیکھنے میں انسان ہیں لیکن حقیقتاً یہ انسانیت کے نام پر ذبح ہیں، اگر ان کو مارا جائے، اگر ان پر تم ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو تمہارے دل میں کوئی رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ مریں گے تو تم سکون سے رہ سکو گے۔ میں کبھی کبھی مثال کے طور پر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ نے فرض کیجئے کہ ایک گھر لیا کرائے پہ یا خریدا، اب آپ گھر میں رہنے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تو بہت کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں، مکھیاں مچھر بھی بے تحاشا ہیں، وہ کاکروچ وغیرہ اور دیگر کیڑے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے کہا بھئی یہ اتنے کیڑوں کی موجودگی میں تو ہم نہیں رہ سکتے، تو چلیں آپ نے ایسا کیا، بازار سے کوئی انسیکٹیسائڈ، کوئی اسپرے وغیرہ لیا کیڑے مار، وہ آ کے جناب اچھی طرح مکان کے اندر وہ اسپرے کیا اور دروازے بند کر دیے تاکہ جو وہاں مکان کے اندر مر جائیں ان کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے۔ اب آپ نے بند کر دیا، اگلے دن گئے، آپ نے دروازے کھولے تو آپ نے دیکھا فرش پہ وہ مرے ہوئے کیڑے، مکھی، مچھر اور وہ کاکروچ اور دیگر کیڑوں کی وہ بس تہ جمی ہوئی ہے۔ تو آپ وہ اتنے کیڑوں کو مرا ہوا دیکھ کے خوش ہوں گے یا اظہار افسوس کریں گے؟ خوش ہوں گے نا کہ بھئی ان کیڑوں سے جان چھوٹ گئی، اب یہ ہمارا گھر جو ہے یہ ان کیڑوں سے پاک ہو گیا، اب یہاں ہم آرام سے زندگی گزار سکیں گے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کی یہی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ انسان صحیح لیکن حقیقتاً کیڑوں مکوڑوں جیسے ہیں، یہ مر جائیں گے تو تم سکون سے رہو گے، اور اس کے لیے مثال کے طور پر یہی واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام تر گستاخیاں، بدتمیزیاں، بےہودگیاں یہ ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہتھیار نہیں اٹھاتے، خون تو ہمارا بھی کھولتا ہے نا۔ اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے، ان کی عظمت کی اس سے بڑھ کر گواہی کیا ہوگی کہ باقی تمام صحابہ کرام کی صحابیت یقیناً اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن وہ اجماع امت سے ثابت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ وہ شب ہجرت کے حوالے سے یہ تمام باتیں ظاہر ہے ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ اچھا یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ وہ اسکول، انگلش میڈیم اسکولز جن کے اندر ہم بچوں کو پڑھانے کے خواب دیکھتے ہیں، وہاں پڑھیں گے ہمارے بچے پتہ نہیں کیا بنیں گے، تو وہاں پر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں اسلامی روایات نہیں ہیں، اس میں اسلامی تاریخ کے ہیروز کے نام شامل نہیں ہیں، اس میں ہمارے اسلامی جو اہم واقعات ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر ان میں ذکر ہے کہ تو کرسمس کا ہے، ویلنٹائن ڈے کا ہے، وہ ایسٹر کا ہے، وہ غیر مسلم تہوار، وہ بسنت کا ہے، ہولی کا ہے، وہ ان تمام تہواروں کا ذکر ہے، لیکن مسلمانوں کے جو تہوار ہیں
ان کا یا تو ذکر سرے سے نہیں ہے، اور اگر ہے تو بہت سرسری انداز میں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے تو کہتے ہیں جناب دراصل اسلام تو رواداری کا مذہب ہے نا، تو ہم یہ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی قدر و منزلت پیدا ہو۔ آپ اپنے بچوں کے دلوں سے تو اسلام کی قدر و منزلت کھرچ رہے ہیں، دوسروں کے دلوں میں کیسے یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی آپ کے ایمان پر کوئی شک کرے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، اپنی زبان درازی کرے، یاوہ گوئی کرے، ہرزہ سرائی کرے، تو پھر وہ قرآن کا منکر ثابت ہوتا ہے۔ اور جو قرآن کا منکر ہو، آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لیجیے قرآن کا منکر ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کبھی آپ نے کافر کافر فلاں کافر کے نعرے نہیں سنے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا کام یہاں نفرتیں پھیلانا نہیں ہے، فاصلے پیدا کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کھڑی کرنا نہیں ہے۔ یارو مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، میں ٹانگ میں گولیاں لگی تھی، میرا ڈرائیور میرا گن مین وہ شہید ہو گئے تھے، جب میں منسٹر تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، ساری گاڑی گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی، وہ تو اللہ نے جان بچانی تھی، اس نے کرم فرمایا، ورنہ میرے اوپر سے گولیاں گزر کر میرے گن مین اور ڈرائیور کو لگی تھی۔ کیا ہمارے دوستوں میں کیا جذبات نہیں تھے؟ کیا مجھے آ کے نہیں کہتے تھے کہ جی ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے، ہمیں بھی خون بہانا آتا ہے؟ لیکن ان کو ہم نے روکا تھا نا۔ تو ہم تو وہ تشدد کا راستہ نہیں اپناتے، لیکن ہم پر یہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔